اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اوفو امن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ اوفو امن ظلمکا، جو آپ پر ظلم و ستم کرے اسے معاف کر دیجئے۔ بحث جو آج اپنے عزیز بھائیوں کی خدمت میں بلطف خدا شروع کرنے لگا ہوں وہ ہے الموجز فی اصول الفقہ۔ اس کو انشاءاللہ شروع کرنے لگے ہیں تو آپ عزیز دعا فرمائیں گے کہ بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں یہ مطالب حقیر فقیر سراپہ تقصیر پیش کر سکیں۔ تو آج کے جو ابتدا ہے وہ میں اصول فقہ کی اہمیت اور اس کا تاریخچہ کہ کہاں سے یہ اصول فقہ شروع ہوا اس کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ جو ہم کتاب شروع کرنے لگے ہیں اس کے اندر تو یہ بحث نہیں ہے لیکن مفید ہے۔ ظاہر ہے ایک مطلب آپ علم اصول فقہ کو شروع کر رہے ہیں تو کچھ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ کب سے شروع ہوا، تو میں اس پہلے جلسے میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اصول فقہ کی کچھ اہمیت اور تاریخچے کے بارے میں بحث ہماری ہوگی۔ توجہ میرے عزیز بھائی، جیسے پہلے فرماتے ہیں فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث جو اصول فقہ کی ہے یہ مجتہد کے لیے لازم ہے اور تمام فقہائے اسلام جو ہے حتیٰ اخباری بھی ایک طرح کا اصول فقہ کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں میرے عزیزوں۔ فرق یہ ہے کہ جو مجتہدین ہیں ہمارے انہوں نے اصول فقہ کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، جیسے شیخ طوسی نے مثلا عدۃ الاصول، سید مرتضیٰ نے کتاب ذریعہ، لیکن جو اخباری ہیں وہ اصول فقہ کو اپنی جو ان کی فقہی کتابیں کتب فقہیہ ان کے شروع میں جو مقدمہ لکھتے ہیں نا ان میں کچھ بحث اصول فقہ کی کرتے ہیں۔ مثلا کتاب ایک الحدائق الناظرہ، اس کا مصنف اخباری ہے۔ اس کتاب کے شروع میں جو مقدمے ہیں وہاں سے اصول فقہ کے کچھ قواعد انہوں نے بیان کی ہیں۔ لہٰذا آگئے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی فرماتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے نا یہ بدعت کی تہمت نہ لگاؤ، ٹھیک ہے نا، کہو کہ اصول فقہ بدعت ہے، یہ جناب انہوں نے ایجاد کیا ہوا ہے، اصول فقہ بدعت ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ نہیں، اخباری بھی اس کو ایک حد تک جو ہے کچھ نہ کچھ قبول کرتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے مبادی اور مبانی وغیرہ میں، لیکن آگاہ فرماتے ہیں کہ اخباری بھی کچھ نہ کچھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ پس ایک فقیہ جب تک مسائل اصول فقہ کو کامل نہ کر لے استنباط نہیں کر سکتا میرے عزیزو۔ فرض کر لیں آپ چاہتے ہیں حکم مسئلہ حبوہ کو استنباط کرو، خارج کرو۔ حبوہ کیا ہے؟ حبوہ یہ ہے کہ باپ کی نا مخصوص چیزیں، مثلا انگوٹھی ہے، قرآن ہے، تلوار ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب ارث تقسیم ہوتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں یہ انگوٹھی قرآن باپ کا مخصوص جو ہے یہ بڑے بیٹے کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں حبوہ۔ آپ اس مسئلہ حبوہ کو استنباط کرنا چاہتے ہیں، خارج کرنا چاہتے ہیں، حبوہ بڑے بیٹے کو ملنا چاہیے، یہ خبر واحد ہے نہ کہ متواتر ہے۔ ایک خبر واحد نے کہا ہے کہ حبوہ جو ہے یہ بڑے بیٹے کا حق ہے، ٹھیک ہے، تو پس پہلے علم اصول فقہ میں خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا پڑے گا تاکہ فقیہ فتویٰ دے سکے
کہ حبوہ جو ہے وہ بڑے بیٹے کا حق ہے۔ علم اصول فقہ میں یہ بات ثابت ہو کہ خبر واحد حجت ہے، خبر واحد کی حجیت کو ثابت کریں گے تو یہ پھر فقہ میں فتویٰ دے سکتے ہیں کہ حبوہ جو ہے یہ بڑے بیٹے کا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک فرض کر لیں، ایک اور مسئلہ ہے مسائل نکاح میں، یہ جو رضا ہے کہ کوئی دودھ پیے، ٹھیک ہے، دودھ پینے سے جو رضایت آتی ہے فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ کیا 15 مرتبہ پینے سے وہ رضایت آتی ہے یا 10 بار پینا کافی ہے؟ اس کی بھی جو دلیل ہے، رضا کی دلیل خبر واحد ہے کہ 15 مرتبہ پینا ہے یا 10 بار پینا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دلیل خبر واحد ہے تو خبر واحد جو ہے وہ ظاہر ہے، نص تو نہیں ہے۔ ظاہر وہ ہوتا ہے جس میں تھوڑا احتمال خلاف ہو، نص وہ ہوتی ہے جس میں احتمال خلاف نہ ہو۔ تو پہلے میرے عزیزو ضروری ہے کہ علم اصول میں ثابت کریں کہ ظواہر حجت ہیں، تاکہ آپ پھر فتویٰ دے سکیں کہ 15 مرتبہ مثلا لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پس جب تک مجتہد علم اصول فقہ کو اچھے طریقے کے ساتھ مسائل حل نہ کر لے، خبر واحد حجت ہے، ظواہر حجت ہے، فتویٰ دینا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اصول فقہ کی کتنی اہمیت ہے، ایک مجتہد کے لیے لازم ہے، لازم ہے۔ لہذا اسی کی خاطر مجتہدین نے اصول فقہ کے اوپر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور عرض کی ہے کہ اخباریوں نے بھی فقہ کی جو کتابیں لکھی ان کے شروع میں جو مقدمہ ہے کچھ بحث اس کی اصول کی بھی کی ہے، اور پھر آپ کی خدمت میں ایک دو مثالیں دی ہیں۔ مسئلہ حبوہ مطرح کیا ہے کہ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، وہ اصول اس پڑھنے سے آپ یہ جو ابھی شروع کرنے لگے ہیں نا اصول فقہ، اس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اور اگر ہم نے ثابت کر دیا خبر واحد حجت ہے تو پھر حبوہ کے اوپر ایک دلیل ہے وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد جب ہو جائے گی حجت، ثابت ہو جائے گا کہ حبوہ بڑے بیٹے کا حق ہے۔ اسی طرح وہ جو دودھ پینے سے رضایت آتی ہے وہ 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ، اس پر بھی خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد کی حجیت جب ثابت ہو جائے گی تو یہ مسئلہ بھی پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اصول فقہ کی بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ بندے حقیر کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں اس کی تعریف کر سکوں، اس کی بڑی میرے عزیزو نا اہمیت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیان کرتا ہوں علم اصول فقہ کا تاریخچہ، جڑیں کہاں سے اس کی ملتی ہیں، تاریخچہ اس کا کیا ہے۔ تو پہلے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اہل سنت ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے اصول فقہ کے اوپر جو کتابیں لکھیں کب سے شروع ہوئیں، اور پھر اپنی طرف آ رہا ہوں تاریخچہ بیان کرنے کے لیے۔ اہل سنت بھائیوں میں سب سے پہلے جس نے اصول فقہ کے اوپر کتاب لکھی اس کا نام ہے ابو یوسف قاضی القضات ہارون الرشید ہے، متوفہ یہ 199 ہے، متوفہ 199 ہے۔ اس ابو یوسف کی کتابیں ہیں الاستحسان اجتہاد رائی۔ ابو یوسف جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد اور امام رضا علیہ السلام کے دور میں یہ زندگی گزارا تھا۔ ابو یوسف کب زندگی ہے اس کی؟ امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ ابو یوسف تھا۔ اور اہل سنت بھائیوں کا شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک ہے سیوطی نامی شخص۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اصول فقہ میں کتاب لکھی، اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یہ آگا کہتا ہے سیوطی، محمد ابن ادریس شافعی ہے۔ اصول فقہ میں کتاب لکھنے والا محمد ابن ادریس شافعی ہے، جس نے سب سے پہلے قلم اٹھایا ہے اصول فقہ پر۔ ہمارے استاد بزرگوار آغا جعفر سبحانی فرماتے ہیں محمد ابن ادریس 204 میں فوت ہوا ہے، ابو یوسف
199 میں فوت ہوا ہے، تو آپ نتیجہ نکال لیں پہلے کون ہوگا، تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ ابو یوسف قاضی القضات ہارون الرشید پہلے نمبر پہ ہے، اس نے پہلے پھر کتاب لکھی ہے۔ یہ ہے اہل سنت بھائیوں کی۔ اب آئیے میرے عزیزو، اپنے جو شیعہ امامیہ ہیں، علماء شیعہ، اصول فقہ کی جو جڑیں ہیں شیعہ امامیہ میں، وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی طرف پلٹ کر جاتی ہیں۔ اصول فقہ شیعہ کی جو ابتدا ہے وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی طرف جاتی ہیں۔ مسائل کلی اور قواعد کلی ان بزرگواروں نے، اماموں نے، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام نے مسائل کلی بیان کیے ہیں، لہذا ان مسائل اصولوں کی طرف جو توجہ ہے وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے، توجہ فرمانا، الفصول المہمہ فی اصول الائمہ، وسائل الشیعہ کے مصنف نے یہ کتاب لکھی ہے، جس میں کچھ روایتیں جمع کی ہیں، جن میں ایک یہ ہے لا تنقض الیقین بشک۔ تو اس روایت سے آپ سمجھیں جو اماموں نے فرمایا لا تنقض الیقین بشک، اس سے تو قاعدہ اصولی ثابت ہو رہا ہے، استصحاب، کہ اگر آپ کو پہلے یقین ہے ایک چیز کا، بعد میں شک پڑ گیا ہے، تو اس یقین کو لو، شک کے ذریعے سے اپنے یقین کو نہ توڑو۔ بطور مثال آپ کو پتہ تھا پہلے پانی پاک ہے، بعد میں شک کرتے ہیں نجس ہوا ہے یا نہیں، تو یہ روایت کیا کہہ رہی ہے، لا تنقض الیقین بے شک، شک کے ذریعے سے یقین کو نہ توڑو، بلکہ اب بھی کہو کہ وہ پانی پاک ہے۔ توجہ فرما رہے میرے عزیزوں؟ تو پس ہمارے اصول فقہ کا ریشہ اور جڑیں تو اماموں تک جا رہی ہیں، امام باقر اور امام صادق علیہ السلام تک جاتی ہیں۔ اور جب علماء کرام کو اپنے کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جس نے اصول فقہ میں کتاب لکھی علماء میں سے یونس ابن عبد الرحمن ہے، متوفی ہے 208 کا، یونس ابن عبد الرحمن ہے۔ یہ شافعی جو آپ کو میں نے پہلے اہل سنت بھائیوں کا بتایا ہے، شافعی، ٹھیک ہے، وہ اس کے 4 سال کے بعد، اور ابو یوسف قاضی القضات جو اہل سنت بھائیوں کا ہے اس کے 9 سال کے بعد، 19 سال کے بعد یہ یونس ابن عبد الرحمن آ رہے ہیں۔ ہمارے علماء میں جس نے پہلے اصول فقہ پر قلم اٹھایا یونس ابن عبد الرحمن ہے، جو کہ متوفی ہے 208 ہجری کا، 208 کا۔ یہ شافعی کے 4 سال بعد اور ابو یوسف قاضی القضات کے 19 سال 100 منہ سے نکل گیا معذرت، 19 سال بعد ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے پھر اس کے اصول کے اوپر۔ ان کے بعد یونس ابن عبد الرحمن کے بعد آگا جان ابو صالح نوبختی ہیں، متوفی ہے 311 کا۔ ان کے بعد اصول فقہ میں جو کتاب لکھی شیخ مفید ہیں۔ شیخ مفید کے بعد ان کے شاگرد عظیم الشان سید مرتضیٰ نے اصول فقہ پہ قلم اٹھایا۔ سید مرتضیٰ کے بعد ان کے شاگرد سالار دہلوی نے اصول پہ کتابیں لکھیں۔ ان کے بعد پھر شیخ طوسی نے اصول فقہ پر قلم اٹھایا۔ اسی طرح میرے عزیزو 9 تا قرن نہم علم اصول کے بارے میں بڑا کچھ لکھا گیا، بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ قرن 10 میں اخباریوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ قرن 10 میں اخباریوں کا ایک بانی ہے ملا محمد امین اخباری، ملا محمد امین اخباری، متوفی ہے 1033 کا۔ اس نے اصول فقہ کو بڑی ضرب ماری ہے، بڑے اشکالات کیے آغا جان، بڑا اشکالات اعتراضات کیے اس محمد امین نے، اور بہت جو ہے نا اس اصول کو جو ہے کیا کہوں مطلب ہے بہت انتقادات کیے ہیں۔
ٹھیک ہے، تقریباً اس کے آنے کے بعد 2 قرن استاد بزرگوار استاد جعفر سبحانی فرماتے ہیں 2 قرن اخباریت کا زور تھا، اصول پیچھے چلا گیا، 2 قرن اخباریوں نے بڑا پھر اخباریت گری تھی، کوئی اصول فقہ کے اوپر کتابیں وغیرہ نہیں لکھی گئیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ایک ہے اخباری یوسف بحرانی، جن کی کتاب ہے حدائق الناظرہ، انہوں نے ایک حد تک جو ہے اس اختلاف کو ختم کیا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے جس نے اخباریت کو ختم کیا اور اخباریت کو توڑا ہے آ کر، وہ جناب مرحوم محقق بہبہانی ہیں۔ سب سے پہلے جس نے اخباری گری کو آ کر ختم کیا مرحوم محقق بہبہانی، متوفا 1206 ہے۔ اس نے جتنے بھی اشکال اعتراض تھے اخباریوں کے، ٹھیک ہے، ان کو جواب دیے آغا نے آ کر، محقق بہبہانی نے آ کر، اور پھر علماء کرام اصول فقہ میں لکھنے میں مصروف ہو گئے، جن میں مثلا نام ہے بڑا نام شیخ اعظم انصاری کا، جنہوں نے رسائل لکھی، اصول کی کتاب ہے، وہاں استصحاب برات اشتغال بڑی بحث ان کی بڑی پیاری ہے، باقی بھی بڑی اچھی ہیں لیکن یہ خصوصی بحثیں ہیں وہاں، ٹھیک ہے۔ ان کے بعد آغا خند آئے، آغا خند نے کفایت الاصول لکھی، پھر ان کے بعد جو ہے آتے گئے بزرگان، آغا نعینی، آغا ضیاء، آغا مرحوم حاج آغا، ٹھیک ہے، اسی طرح مرحوم آغا بروجردی، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس طرح کا جان بحث ہماری چلتی رہی۔ یہ ہے تاریخچہ علم اصول فقہ جو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جائیں تھوڑا سا آپ کے لیے اس کا آغاز بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ فرمائیں گے۔ بحث جو ہے کتاب کا نام کیا ہے؟ شروع کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، الموجز فی اصول الفقہ۔ موجز فی اصول الفقہ کے مصنف جو ہیں وہ الفقی المحقق جعفر سبحانی۔ تو میرے عزیزو، انہوں نے فرمایا شروع میں تعریف و علم الاصول و موضوعہ و غایتہ، علم اصول کی تعریف، اس کا موضوع و غایتہ، اور اس کا جو ہدف ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں۔ فرماتے ہیں اصول الفقہ، توجہ فرمانی میرے عزیزو، اصول الفقہ 2 لفظ ہیں، فقہ کے اصول، یہ 2 کلمے دلالت کرتے ہیں کہ یہاں اصول ہیں اور قواعد ہیں جن پر فقہ کا اعتماد اور تکیہ ہے، بھروسہ ہے۔ اصول فقہ یعنی فقہ کے اصول، کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں جن پر فقہ کا تکیہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا اصول الفقہ، تو پھر آگا کیا کرتے ہیں؟ پہلے فقہ کی تعریف کر رہے ہیں ہمارے لیے، اور پھر فقہ کی تعریف کرنے کے بعد اصول کی تعریف کریں گے۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کی جو مشہور و معروف تعریف ہے وہ یہ ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ جو ہے علم ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا دلیل تفصیلی کے ذریعے سے، ادلہ تفصیلیہ سے کیا کرنا ہے آقا جان؟ علم حاصل کرنا ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا۔ غور فرمانا میرے عزیز بھائیو بچوں، وہ یہ ہے کہ یہاں کچھ قیدیں آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک قید لگائی ہے شرعیہ، ایک قید لگائی ہے فرعیہ، ایک قید ہے تفصیلیہ۔ ان قیود سے کس کس چیز کو خارج کر دیا ہے؟ دیکھو نا، آپ نے یہ تعریف کی پڑھی ہے نا، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، تو شرعیہ کی قید لگا کر عقلیہ کو خارج کر دیا، احکام عقلیہ کو خارج کر دیا ہے۔ احکام عقلیہ کے تناقض مثلا جو ہے محال ہے، اجتماع نقیضین محال ہے، یہ جو احکام عقلیہ ہیں شرعیہ کی قید لگا کر احکام عقلیہ کو خارج کر دیا ہے۔ فرعیہ کی قید لگا کر
کس کو خارج کر دیا؟ اعتقادیہ اور مسائل اصولیہ، اصول اعتقاد توحید عدل نبوت کو خارج کر دیا ہے۔ وہ یہاں بحث نہیں ہونی ہے، اور نہیں ہوتی ہے فقہ میں، ٹھیک ہے۔ وَبِالتَّفْصِیلیہ، تفصیلیہ کی قید لگا کر مقلد کے علم کو، احکام کے بارے میں جو مقلد کا علم ہے تقلید کرنے والے کا، اس کو خارج کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی مقلد اگرچہ احکام کا عالم ہے میرے عزیزو، ممکن ہے ساری توضیح المسائل اس کو رٹی ہوئی ہو، حفظ ہو، جو بھی مسئلہ پوچھو فوری طور پہ بتا دیتا ہے، اتنا وہ جو بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی توضیح کے مسئلے یاد نہیں ہیں مثلا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ مجتہد کو بھی ممکن ہے اس سے بھی مسئلہ پوچھیں تو وہ کہے حضور ذہن نہ دارم آگا، ٹھیک ہے، بعد میں بتاتا ہوں، ممکن ہے، لیکن اس کو ساری رٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں۔ مقلد عالم ہے احکام کا، لیکن اس کے پاس دلیل تفصیلی نہیں ہے۔ اس سے پوچھیں کہ یہ جو تم بتا رہے ہو مسئلہ، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، مقلد کو کوئی علم نہیں ہے، بلکہ وہ مقلد اجمالی طور پر جانتا ہے کہ مجتہد کی رائے، مجتہد کا نظریہ اس کے حق میں حجت ہے، کیونکہ میرے مجتہد نے یہ کہا ہے، لہذا یہ بات میرے لیے حجت ہے اور میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اتنی حد تک یہ مقلد جانتا ہے، لیکن مجتہد وہ میرے عزیزو ہر حکم سے عالم ہے، دلیل خاص کے اور دلیل تفصیلی۔ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو قرآن و حدیث سے دلیلیں دے کر بتا سکتا ہے مجتہد کہ اس حکم کی دلیل یہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ تو پس یہ قیدیں اس لیے لگائی ہیں۔ پھر آنا کہ جناب آج ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے آپ کی خدمت میں فقط یہ تھوڑی سی بات بیان کی ہے کتاب سے کہ اصول فقہ دو لفظ ہیں، ایک اصول ہے ایک فقہ ہے۔ تو پہلے فقہ کی تعریف کی ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں، فقہ کے بارے میں تعریف کی ہے، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ، کہ فقہ علم ہے احکام شرعیہ فرعیہ کا ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے۔ اور پھر یہاں آ کر آپ کو وضاحت میں کہا ہے کہ شریعہ کی قید کیوں لگائی ہے، فرعیہ کی قید کیوں لگائی ہے، تفصیلیہ کی قید کیوں لگائی ہے، یہ عرض کیا ہے۔ شریعہ کی قید لگا کر کیا چیز نکل گئی عزیزو؟ احکام عقلیہ نکال دیا۔ فرعیہ کی قید لگا کر مسائل اصولیہ اور اعتقادیہ کو خارج کیا ہے۔ تفصیلیہ کی قید لگا کر مقلد کے علم کو خارج کیا، تقلید کرنے والے کے علم کو، اگرچہ وہ بھی عالم ہے احکام کا، لیکن اس بیچارے کے پاس دلیل تفصیلی نہیں ہے، اجمالی طور پہ جانتا ہے کہ میرے مجتہد کا نظریہ یہ ہے، لہذا میں اس پر عمل کروں گا، لیکن مجتہد کے پاس دلیل تفصیلی ہوتی ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ اس کے بعد میرے عزیزو آگے آ جائے گا الاصول، اور پھر اصول کی جو ہے تعریف، اور پھر اس کا جو موضوع ہے وہ انشاءاللہ مورد بحث ہمارا رہے گا۔ آئیے اس کا چند سطروں کا ترجمہ کر لیتے ہیں تبرکاً۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامر الاول، پہلا امر، تعریف علم الاصول و موضوعہ و غایتہ، علم اصول کی تعریف اور اس کا موضوع، وغایتہ اور اس کا ہدف، یعنی علم اصول کا۔ ان لفظۃ اصول الفقہ تشتمل علی کلمتین تدلان علی ان ہاہنا اصولا و قواعد یتکل الفقہ علیہا۔ لفظۃ اصول الفقہ، اصول فقہ کا لفظ دو کلموں پر مشتمل ہے، جو دو کلمے دلالت کرتے ہیں کہ یہاں اصول اور قواعد ہیں۔ یتکل الفقہ علیہا، فقہ جو علیہا ان اصول اور قواعد پر بھروسہ کرتی ہے، تکیہ کرتی ہے، اعتماد کرتی ہے۔ فلا بد من تعریف الفقہ اولا ثم تعریف اصولہ ثانیا، تو پس ضروری ہے پہلے فقہ کی تعریف کریں پھر اصول فقہ کی تعریف کریں۔ الفقہ علامہ والمعروف فی تعریف فقہ، جیسا کہ معروف ہے فقہ کی تعریف میں، ہوا فقہ کیا ہے؟ ہوا العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ عن ادلتها التفصیلیہ،
ہوا فقہ کیا ہے؟ علم احکام شرعیہ فریہ کا ہے، ان ادلت حد تفصیلیہ، دلیل تفصیلیہ کے ذریعے سے، ادلہ تفصیلیہ کے ذریعے سے، توجہ، فخرج بقید شریعت العقلیت، شرعیہ کی قید سے العقلیہ احکام عقلیہ کو خارج کیا، و بالفریت الاعتقادیہ، اور فریہ کی قید سے الاعتقادیہ، والمسائل الاصولیہ، اعتقادی اور مسائل اصولیہ یعنی اصول اعتقاد توحید عدل نبوت وغیرہ کو خارج کیا ہے، و بالتفصیلیت علم المقلد بالاحکام، تفصیلیہ کی قید سے مقلد کے علم کو جو احکام کے بارے میں ہے خارج کیا ہے، فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْأَحْكَامِ، فَإِنَّهُ یہ مقلد، یہ تقلید کرنے والا، ان کان عالمًا بالاحکام، اگرچہ یہ مقلد عالم بالاحکام ہے، لکنہ لا عن دلیل تفصیلی بل بطبع دلیل اجمالی، لیکن علم مقلد دلیل تفصیلی پر نہیں ہے، بل بطبع دلیل اجمالی، بلکہ دلیل اجمالی کا تابع ہے، وہو حجیت رائے المجتہد فی حقہ فی عامۃ الاحکام، وہو اور وہ دلیل اجمالی کیا ہے کہ مجتہد کا نظریہ اس کے حق میں تمام احکام میں حجت ہے، وَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ فَهُوَ عَالِمٌ بِكُلِّ حُکْمٍ عَنْ دَلِيلِهِ الْخَاصِ، اما جو مجتہد ہے وہ عالم ہے بِكُلِّ حُکْمٍ، ہر حکم کا دلیل خاص سے۔ اس کے بعد اگر جان اگلی بات ہے والأصول، کہ اصول کیا ہے، پھر کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہاں سے بیان کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، کہ اصول کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، اور اس کا ہدف کیا ہے۔ آج یہی فقہ کی تعریف ہوئی ہے کتاب سے، اور فقہ کے تعریف میں جو قیدیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں ان کی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے درس میں کتاب سے یہ چند سطریں اس لیے پڑھ پائے کیونکہ میں نے ضروری سمجھا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ اصول فقہ کی اہمیت بیان کر دی ہے، بالآخر جس علم کو ہم شروع کر رہے ہیں وہ کتنا مہم ہے، تاکہ ہماری توجہ بڑھے، اور دوسرا یہ کہاں سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، اس کی تاریخچہ کیا ہے وہ پہلے میں نے اپنے اندر محسوس کیا ہے کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، موفق رہیں، مؤید رہیں۔